السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا محد الحافظات اشاور شار ورثت جماعت عالیہ اول۔ مضمون تفسیر سورۃ الروم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ روم آیت نمبر 51 سے ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اگر ہم بھیجیں ریحًا ایک ہوا، فَرَأَوْهُ پھر دیکھے، مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ وہ کہتی کو کہ زرد پڑ گئی، مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو لگے اس کے پیچھے ناشکری کرنے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سو تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ اور نہ تو راہ سجائے اندھوں کو، عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ان کے بھٹکنے سے، تُسْمِعُ تو نہیں سنا سکتا، الا مگر من یؤمنو ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری باتوں پر، فہم مسلمون سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ الذی اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، خلقکم جس نے بنایا تم کو، من ضعف کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف پھر دیا کمزوری کے بعد، قوتاً زور، ثم جعل من بعد قوت پھر زور کے پیچھے کمزوری، ضعفاً کمزوری، وشیبہ اور سفید بال بناتا ہے، یخلق جو کچھ چاہے، یخلق ما یشاء جو بناتا ہے جو کچھ وہ چاہے، وہو العلیم وہ سب کچھ جانتا ہے، القدیر اور قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون قسمیں کہیں گے گناہگار لوگ، ما لبثوا غیر ساعۃ کہ نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ، کذالک اسی طرح کانوا یؤفکون وہ اسی طرح تھے الٹے جاتے، وقال الذین اوتوا العلم اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم سمجھ دی گئی تھی، والایمان اور یقین، لقد لبثتم فی کتاب اللہ یقیناً تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، الی یوم البعث اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث سو یہ دن ہے، یہ اٹھنے کا دن ہے، ولکنکم لیکن تم لوگ کنتم لا تعلمون تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے، جانتے نہیں، فیومئذ سو اس دن لا ینفع الذین ظلموا فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، معذرتہم ان کی عذر پیش کرنا، ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ تو ضرور کہیں گے وہ لوگ، کفروا جو کافر تھے، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ تم سب جھوٹ بناتے ہو، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دلوں پر، لا يعلمون جو سمجھ نہیں رکھتے، فاصبر پس تو صبر کر، ان وعد اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق یہ سچ ہے، ولا یستخفنک الذین اور پسلا نہ دے تجھ کو وہ لوگ، لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے۔ تفسیر دیکھیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ یعنی پہلے یہ کفار اور گناہگار مجرمین لوگ پہلے نا امید تھے، بارش آئی، زمین جی اٹھی، خوشیاں منانے لگے، اب اگر ہم اس کے بعد ایک ہوا چلا دیں جس سے کھیتیاں خوش ہو کر زرد پڑ جائے تو یہ لوگ فوراً پھر بدل جائیں اور اللہ کے سب احسان بلا کر ناشکری شروع کر دیں، غرض ان کا شکر اور ناشکری سب دنیاوی اغراض کے تابع ہیں، اور یہاں اس پر فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے مراد اللہ کی مہربانی سے مراد پا کر بندہ نڈر نہ ہو جائے، یعنی بہادر نہ ہو جائے کہ اس کی قدرت رنگا رنگ ہے، معلوم نہیں دی ہوئی نعمت کب چھین لے،
اور شاید ادھر بھی اشارہ ہے کہ دین کی کھیتی دنیا میں سرسبز اور شاداب ہونے کے بعد پھر مخالف ہوا کے جھونکوں سے مرجھا کر زرد پڑ جائے گی۔ اس وقت مایوس ہو کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یعنی سب اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ مردہ کو زندہ کرے، تم کو یہ قدرت نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اللہ تعالیٰ کو سب قدرت حاصل ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، تم کو یہ قدرت نہیں ہے کہ مردوں سے اپنی بات منوا سکو یا بہروں کو سنا سکو یا اندھوں کو دکھلا سکو، خصوصاً جب وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کریں۔ بس آپ ان کے کفر سے غمگین نہ ہو، آپ صرف دعوت تبلیغ کی ذمہ دار ہے۔ کوئی بدبخت نہ مانے تو آپ کا اس میں کیا قصور؟ آپ کی بات وہی سنیں گے جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ سماع موتیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ مردہ کوئی کلام سن سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا باہم اختلاف رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتیٰ کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لیے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے، بعض اس بات کے قائل ہیں اور بعض نفی کے۔ یہ مضمون انہی الفاظ کے ساتھ 3 صورتوں میں آیا ہے، ایک سورہ نمل میں، دوسرا سورہ روم میں اور تیسرا سورہ فاطر میں۔ ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے، بلکہ تینوں آیتوں میں اسماع یعنی آپ نہیں سنا سکتے اس کی نفی کی گئی ہے، سماع کی نفی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سماع اموات کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ اس مردے کی روح کو اس میں واپس ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ مردہ اس کے سلام کا جواب دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مردے سن سکتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، یہاں پر انسانی زندگی کے مختلف ادوار ذکر ہوتے ہیں، یعنی بچہ شروع میں پیدائش کے وقت بے حد کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں قوت آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ جوانی کے وقت اس کا زور انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور تمام قوتیں شباب پر ہوتی ہیں، پھر اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے اور زور و قوت کے پیچھے کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، جس کی آخری حد بڑھاپا ہے۔ اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کی قوت ختم ہونے لگتی ہے۔ قوت و ضعف کا یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے کسی چیز کو بنائے اور قوت و ضعف کے مختلف ادوار میں سے گزار دے۔ اسی کو قدرت حاصل ہے اور وہ سب جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت تک کن حالات میں رکھنا مناسب ہے، لہٰذا اسے خدا کی اور اسی کے پیغمبروں کی باتیں ہمیشہ ہمیں سننی چاہیے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، یعنی قبر میں یا دنیا میں رہنا تھوڑا معلوم ہوگا، یعنی یہ مجرمین لوگ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرمین لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے دنیا میں یا قبر میں تو اتنا وقت نہیں گزارا۔ تو جب ان پر مصیبت ان کے سر پر کڑی ان کو نظر آئے گی تو کہیں گے کہ افسوس، بڑی جلدی دنیا کی یا برزخ کی زندگی ختم ہو گئی، کچھ بھی مہلت ہمیں نہ ملی، جو ذرا سی دیر اور اس عذاب علیم سے بچے رہتے، یا دنیا میں کچھ زیادہ مدت ٹہلنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لیے تیاری کرتے، یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آ گئی۔ کذالک کانوا یؤفکون، یعنی جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا، اسی طرح سمجھ لو
اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات اور الٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، یعنی مومنین اور ملائکہ اس وقت ان کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو یا دھوکے میں پڑے ہو، جو کچھ کہتے ہو کہ قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا، تم ٹھیک اللہ کے علم اور اس کی خبر اور لوح محفوظ کے نوشتہ کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ آج عین وعدہ کے موافق وہ دن آ پہنچا، اب وہ دیکھ لو جسے تم جانتے اور مانتے نہ تھے۔ اگر پہلے سے اس کا یقین کرتے تو تیار ہو کر آتے اور یہاں کی مسرتیں دیکھ کر کہتے کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی، بڑے انتظار و اشتیاق کے بعد آیا، جیسے کہ مومنین سمجھتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یعنی اس دن ان ظالموں کو ان کے عذر پیش کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی معقول عذر نہ یہ لوگ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے جو ان کے کام آئے، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ اچھا توبہ کر لو اور اپنے اطاعت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، کیونکہ ان کا وقت گزر چکا ہے، اب ان کو ہمیشہ ان کی کیے کی سزا ملے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ اس وقت پچھتائیں گے اور آج خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے۔ قرآن کریم کیسی عجیب مثال اور دلیل بیان کر کے طرح طرح سے ان کو سمجھاتا ہے، پر ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کیسی آیتیں پڑھ کر سنائی یا صاف سے صاف موعظے دکھلائے، وہ سن کر اور دیکھ کر یہی کہہ دیتے کہ تم یعنی پیغمبر اور مسلمان سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو۔ ایک نے چند آیتیں بنا لی اور دوسرے نے اس کی تصدیق کر لی، ایک نے جادو دکھایا تو دوسرے نے اس پر ایمان لانے کو تیار ہو گیا۔ تم لوگوں نے یہ مذہب اپنے آپ سے بنایا ہوا ہے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، یعنی جو آدمی نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضد اور اناد سے ہر بات کا انکار کرتا رہے تو اسی طرح اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور آخر کار ضد اور اناد سے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یعنی جب ان بدبختوں کا حال ضد اور اناد کے اس درجے پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہو، بلکہ پیغمبرانہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوت اور اصلاح کے کام میں لگے رہیں۔ اللہ نے جو آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً وہ پورا کر کے رہے گا، اس میں رتی برابر بھی تفاوت نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے کام پر جمے رہیں، یہ بدعقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کو ذرا بھی آپ کے مقام سے نہیں ہٹا سکتے۔ الحمدللہ سورہ روم کا اختتام ہو گیا، اس کے بعد سورہ لقمان کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ لقمان ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوعات ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، حکیم جو حکمت والا ہے، ہدایت والا ہے۔ ہدی و رحمت، ہدایت ہے، و رحمت مہربانی ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ ہے جو آخرت پر ان کو یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور ایک وہ لوگ ہیں من یشتری کے خریدار ہیں لہو الحدیث کھیل کی باتوں کی، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ
گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر سمجھ بوجھ کے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور ٹھہرائے اسی کو ہنسی اولئک لہم عذاب مہین وہ جو ہے ان کو ذلت کا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو پیٹ پھیر لیتے ہیں تکبر کے ساتھ کأن لم يسمعها گویا کہ نہیں سنا انہوں نے کأن فی اذنیہ گویا کہ ان کے کانوں میں وقرن ان کے کان دونوں کان وقرن بہرے ہیں فبشرہ بعذاب علیم ان کو خوشخبری دے دردناک عذاب کی ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے لہم ان کے لیے جنات النعیم جنت کے باغات ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں وعد اللہ حقا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وہو العزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد بنایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترونہا کہ تم اس کو دیکھتے ہو وَأَلْقَى اور رکھ دیے فی الارض زمین پر رواسی پہاڑ ان تمید بکم یہ کہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے وَبَثَّ فِيهَا اور پھیلا دیے اس میں کل دابہ ہر طرح کے جانور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی فَأَنبَتْنَا فِيهَا پھر اگائے زمین میں کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے ھذا خلق اللہ یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا فارونی اب دکھلاؤ مجھے ماذا خلق الذین کہ کیا بنایا ہے اور لوگوں نے من دونہ اللہ کے سوا بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالم لوگ یہ کلی گمراہی میں ہیں یہاں سے اس کی تفسیر شروع ہوتی ہے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے اس کا معنی معلوم کرنے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے تلک آیات الکتاب الحکیم یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے کیونکہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوں ورنہ نفس نصیحت کے لحاظ سے تو تمام جنس و انس کے حق میں ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اس آیت میں مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے یقیمون الصلاۃ ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز پر قائم رہتے ہیں یعنی نماز کرنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا کہا کہ نماز کے واجبات فرائض اور سنت کا خیال رکھا جائے اور مکروہ و مفسدات سے خود کو بچایا جائے تو اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے حالانکہ آیت مکی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل زکوٰۃ کا حکم مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے پہلے آ چکا تھا اور یہ جو مشہور ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نافذ ہوا تو اس سے مراد نصابوں کا تقرر اور مقدار واجب کی تفصیلات اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے اس کی وصولیابی اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام ہے یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یعنی وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محسنین کے مقابلے میں بدبخت لوگوں کا انجام ذکر کیا کہ لفظ اشتراک کے لغوی معنی خریدنے کے ہیں اور بعض اوقات ایک کام کے بدلے دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لیے بھی لفظ اشترا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر آیت نمبر 6 کی شان نزول ذکر ہوتی ہے اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا وہ ملک فارس سے شاہان عجم کسرا وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لاتا
اور مکہ کے مشرکین سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد و سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر یعنی اسفندیار اور رستم وغیرہ اور دوسرے شاعران فارس کے قصے سناتا ہوں۔ ریکارڈنگ درمیان کی تارا ہوں کہ میں تمہیں ان سے بہتر اسفندیار اور رستم اور دوسرے شاعران فارس کے قصے سناتا ہوں۔ یہ لوگ اس کے قصے کو شوق اور رغبت سے سننے لگے کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانے پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ دور منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مذکور صدر تاجر یعنی نضر ابن حارث یہ باہر سے ایک گانے والی کنیز خرید کر لایا تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کنیز سے ان کو گانے سنواتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان دے دو، یہ وغیرہ وغیرہ، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ یہ گانا سنو اور جشن مناؤ۔ اب یہاں پر لہو الحدیث کے معنی کیا ہے تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ لہو الحدیث میں لفظ حدیث تو باتوں اور قصوں کہانیوں کو کے معنی میں ہے، اور لہو کے معنی لہو کے معنی غفلت میں پڑنے کے ہیں۔ جو چیزیں انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالے وہ بھی لہو کہلاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو بلکہ صرف دل بہلانے کا سامان ہو۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مسعود اور حضرت جبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک روایت میں اس کی تفسیر گانا بجانے سے کی گئی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے تمام وہ چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور یاد سے غفلت میں ڈالے، اس میں گانے بجانے اور موسیقی سب داخل ہو گئے۔ یہاں پر پھر فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن پر ہماری آیت تلاوت کی جائے، ان کو ہماری آیت سنائی جائے تو وہ اس کو اپنی تکبر اور غرور کی وجہ سے سننا نہیں چاہتا بلکہ وہ بہرا بن جاتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، اور یہ گویا کہ یہ بہرا ہے، یہ نہیں سن سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا جا رہا ہے،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، توحید اور رسالت کو مانا، تو ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور یہ لوگ ہمیشہ اس باغات میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، کوئی قوت اس کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتی، نہ کسی سے وہ بے موقع وعدہ کرتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسیا، نحوی ترکیب کے اعتبار سے اس عبارت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ یہ ترونہ کو عمد کی صفت قرار دے دیا جائے اور اس کی ضمیر عمد کی طرف راجع کی جائے، تو یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی اگر ستون ہوتی تو تم ان کو دیکھتے، جب ستون نظر نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ یہ آسمان کی عظیم الشان چھت بغیر ستونوں کے بنائی گئی ہے، اور یہ تفسیر حسن بصری اور قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ترونہ کی ضمیر السماوات کی طرف راجع ہے اور یہ جملہ مستقل قرار دیا جائے، معنی یہ ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوعات کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔